آپ حضرات کا وفد جو مختلف مدارس سے تشکیل پا کے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے اس علمی سفر کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ موقع دے کہ ہم آپ کی میزبانی کر پائیں۔ یہ ادارہ یا کوئی ایسی چیز خاص نہیں ہے اس میں جس کے لیے ہم کوئی لمبی چوڑی بات کریں، صرف کتابیں ہیں، یہ چیزیں ہیں جو مختلف افراد کو، مختلف اداروں کے بچوں کو کھینچ کر یہاں لے آتی ہیں۔ اس لیے بچوں، جو آپ کا آنا ہے یہ اصل میں علم کی محبت ہے جو آپ کو کھینچ لائی ہے، اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ اگر خواہش عقل کے تابع چلی جائے تو عقل 100,000 بہانے گھڑ لیتی ہے، اور خواہش عشق کے ساتھ مل جائے تو پھر دنیا کا بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے مقاصد سے عشق وہ انا کو توڑ دیتا ہے۔ عقل اپنی انا کو قائم رکھتی ہے اور دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ محبت خود غالب آتی ہے اور انسان کی انا مٹتی ہے۔ عشق اور محبت کی سب سے پہلی ضرب اور سب سے پہلا گرز عشق جو مارتا ہے انسان کی ذات پہ، وہ اس کی انا کو، میں کو توڑتا ہے۔ تو میں جب ٹوٹتی ہے تو پھر وہ مقصد غالب آتا ہے جس مقصد کے لیے اس انسان نے محنت یا کوشش کرنے کے لیے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ہوگی۔ تو آپ کی مہربانی، آپ کو بھی اندازہ تھا کہ بہت وقت لگ جائے گا، اور یہ بھی آپ کو اندازہ تھا کہ مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، لیکن اس کے باوجود جو آپ تشریف لائے ہیں، دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نفاق سے بچائے۔ اتنا برا مرض ہے کہ قدامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نماز پہ اپنی کتابوں میں بحث کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ جو دعا تشہد میں سلام سے پہلے درود شریف پڑھ کے مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ میں منافقت کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا، تو اس لیے میں آپ سے جھوٹ بولوں کیوں منافقوں جیسی بات کروں، مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ تشریف لائے اور علم کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے بچوں، آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، اور کوئی آدمی بھی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو قبول یا رد کرنے کے لیے علی الاطلاق اس کی شخصیت ہی کافی ہے۔ یہی سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے، اور غالباً اس سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات پتہ نہیں کس نظریے سے ہوں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہی بات صحیح ہے
کہ آدمی اپنی رائے کو حتمی اور آخری نہ سمجھے۔ حضرت مولانا نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو خلاصہ میں یہ سمجھاؤں کہ ہماری کیا رائے ہے مغربی تعلیم جو مدارس اور ان چیزوں میں، یہی مولانا؟ الحاد جو پھیل رہا ہے آج معاشرے میں، اور خصوصاً ہمارے جو کہ سیکولر نظام تعلیم کی وجہ سے اس پر مذہبی رنگ بالکل نہیں ہے، اس وجہ سے نئے اور گھریلو ماحول میں بھی ان کو مذہبی تربیت نہیں کی جا رہی، اسکول کالجز بھی جو ہے خالص جو ہے مذہبی تعلیم سے خالی ہے، تو اس کا اثرات یہی نکل رہے ہیں کہ مذہب سے نوجوان طبقہ وہ دور ہو رہا ہے، اور اس کو الحاد کی ایک لہر بھی سمجھا جا رہا ہے بنیادی طور پر۔ تو اس کے تدارک کی اور اس کے لیے علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، دیندار طبقے کے اس کے ساتھ کس طرح جو ہے جو نیا نوجوان طبقہ ہے ان کو۔ یہ سوال اس سے مختلف ہے کہ مغربی علوم کا ہمارے ساتھ اختلاط کیا ہے۔ ازمائے الحاد پر فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو چیز پھیل رہی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں الحاد ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں، واسطہ پڑتا ہے، اور ملحدین جتنی محنت اور کوشش کر کے اسلام کے خلاف باتیں ڈھونڈتے ہیں، سنتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ سب اب لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اور جو چیزیں سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں وہ سب کی سب ایسی اطلاعات دیتی ہیں کہ لوگ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا حل ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو دین کے داعی ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ خدا کے دین کا دفاع کریں۔ تو یہ الحاد کمثل العنکبوت، اللہ نے فرمایا جیسے مکڑی کا جالا، تو یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صرف یہ چاہیے کہ ہمارے بچے الحاد کو سمجھیں کہ کیا چیز ہے، اور ان میں اتنی علمی استعداد ہونی چاہیے کہ وہ اس کو رد کر سکے۔ یہ ضروری ہے کہ الحاد کے رد کے لیے یہ دوسرے درجے کی چیز سمجھتا ہوں، لیکن پہلے بیان کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کتابوں پر پابندی لگا دی جائے، نہ پڑھنے دی جائیں۔ اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ اہل علم ان کی جو بھی اشکالات ہیں ان کی وضاحت کو پیش کریں۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7-8 جلدوں میں حصوں میں ایک کتاب لکھی ہے مستشرقین پہ، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے علاوہ جو بھی اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ اب ملحدین کے سوال کو سمجھنا، ان کی کتابوں کو پڑھنا اور ان کے دلائل کا توڑ کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو ایک شعبہ چاہیے جس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے مولانا، اس کا کیا نام ہے، عقلی طور پہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جو بھی عقلی طور پر اسلام کو سمجھا ہے اور اس کا رد کیا ہے، یہ خاص شعبہ کہلاتا ہے مقاصد شرعیہ۔ بہت اچھے، جزاک اللہ۔
مقاصد شرعیہ کو پڑھنا چاہیے، اور مقاصد شرعیہ میں بہت سی عقلی مباحث ہیں، جس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الطرق الحکمیہ السیاست الشرعیہ، اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تو خاص طور پہ کتاب الاعتصام بالسنہ، اور ان کی دوسری کتاب بھی ہے جو انہوں نے لکھا ہے اعتصام بالسنہ، اور ایک اور جی الموافقات۔ یہ سب کتابیں پڑھنی چاہیے، اور بہت سے اشکالات کا اصل حل انہوں نے لکھا ہے۔ ہم منقولات کو پڑھتے ہیں اور معقولات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ منقولات بہت عظیم علم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لیکن معقولات کو چھوڑ کے جو غلطی کی ہے نا، یہ غلطی پچھلے 200 سال میں آئی، ورنہ پہلے منقولات اور معقولات ایک تناسب سے پڑھاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے آج بعض جگہ منقولات کا غلبہ ہو گیا ہے، تو اس زمانے میں بعض جگہ معقولات کا غلبہ ہو جاتا تھا، اور بچے اپنی عمریں ان پہاڑوں اور غاروں میں گزار دیتے تھے۔ وہ بھی ایک رو تھی اور اب بھی ایک رو ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کر اعتدال کی راہ اختیار کرنا یہ بڑا ضروری کام کہ معقولات کو پڑھا جائے، اور مقاصد شرعیہ جو ہیں ان کو پڑھا جائے، یہ بہت ضروری موضوع ہے۔ اس پہ 5-7 نام ہم نے لیے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ شاطبی، شاہ ولی اللہ، اور تیونس کے جو شیخ الاسلام تھے ابن عاشور، ابن قیم، اور ان کو ابن خلدون، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہم اللہ، ان لوگوں کی کتابیں، اور اگر آپ ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سمجھ سکیں، کمال کا علم اللہ نے انہیں دیا، کمال کا علم اللہ نے انہیں دیا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دیوبند سے انتساب رکھنے والوں نے بھی تک نہیں پڑھی۔ آپ کے صوبہ سرحد میں حیات النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نظریہ، اور اس پہ مباحثے اور جھگڑے اور ایک دوسرے کی تکفیر تفسیر، وہ تو معمولی بات ہو گئی، قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اور جو دیوبند کی نسبت کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جتنی بھی احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق ہیں، سب ضعیف حضرت نے لکھا ہے۔ اور حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اہل سنہ کے عقائد میں سے نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی نہیں ہے کہ بنیادی عقائد میں انہیں گنا جائے۔ اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو بیان نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں دریغ بھی نہیں کرتا، بشرطے کہ فتنہ اس کا خطرہ نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں لطائف قاسمیہ حضرت رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، فارسی میں گرامی نامہ تحریر فرمایا ہے اور اس کو لکھا ہے۔ اب یہ اہل السنہ کے بنیادی عقائد میں سے ہے نہیں ہے، اس وقت نہیں تھی، اب ہے نہیں ہے، یہ علماء کو سوچنا بھی چاہیے کہ اگر یہ اتنا بڑا عقیدہ ہوتا کہ جس پہ قتل و قتال واجب ہوتا تو حضرت رحمۃ اللہ کیوں نہیں؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ کا تفرد ہے، جیسے اور بعض جگہ پہ۔ یہ سب تعویلات اور توجیحات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ اتنا بنیادی عقیدہ ہو کہ کفر اسلام اس پہ موقوف ہو جائے، اکابر میں سے کوئی اس کا قائل نہیں رہا۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ جا کر لطائف قاسمیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھو، پھر اس کے بعد آگے اس بات کو، تاکہ آپ کے پاس بھی یہ چیز ہو کہ شدت میں کمی کی جائے۔ جو ہمارے مخالفین ہیں یا حضرت رحمۃ اللہ کیا، میرا اپنا یہی عقیدہ ہے، حضرت رحمۃ اللہ کا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے
لیکن اس کے باوجود اپنے مخالفین سے اس طرح پیش آنا کہ گویا ان کے وہ ارتداد اور الحاد ہے، یہ بھی ایک زیادتی۔ تو اس سے مقاصد شرعیہ میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتابیں اپنی ہیں ان کی حیات النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ، اور جو ان کی کتابیں ہیں سر سید کے ساتھ جو ان کی خط و کتابت ہے، اور تصفیۃ العقائد ہے، حضرت رحمۃ اللہ نے جو عقلی جوابات دیے ہیں، اگر آپ پڑھ لیں اور آپ کے ذہن میں ہوں تو یہ ان ملحدین کے لیے کافی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، وہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بعض محققین علماء ہے وہ بڑی شدت سے ان پہ رد کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ رد کے کیا معنی ہے؟ شیخ نے جو عقائد لکھی ہیں، جو چیزیں لکھی ہیں، اس میں کوئی کفر کی اور اسلام کے جھگڑے نہیں ہیں۔ شیخ نے بہت اعتدال سے بھی لکھا ہے۔ شیخ کی اپنی تحقیق اگر فرض کیجئے کسی مسئلے میں انفرادی حیثیت رکھتی ہے تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ان پہ نقد کیا جا رہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان پہ نقد کیا ہے۔ ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقد کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے خود نقل کیا ہے کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ روحانی اعتبار سے اتنے بلند پایہ صوفی تھے کہ وہ لوح محفوظ کو پڑھتے تھے۔ تو اتنی دنیا جو ان کے ایمان کی قائل ہے، جو ان کی کتابوں سے استفادہ کرتی ہے، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے بھی تو کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ شیخ بھی اسی طرح اللہ کے ایک بندے تھے، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے خطا ہو گئی تو بہت سو سے ہوئی، بہت سو سے ایسی بات۔ اب قدوری نہیں پڑھتے، نہیں پڑھاتے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اور قدوری، صاحب قدوری جو تھے بنیادی طور پر معتزلی تھے۔ آپ کبھی نہیں کہتے کہ چونکہ معتزلی ہیں قدوری لہٰذا ان کی کتاب نہ پڑھائی جائے۔ ان کی کتاب یہاں دیکھ لینا، میں نے مولانا کو اس دن دکھائی تھی، التجرید۔ میں نے کہا مولانا یہ دیکھو، یہ سارا نظریہ معتزلہ کا ہے، اور قدوری نے یہ سارے اعتزال کے باوجود وہ کتاب لکھی ہے جو صدیوں سے ہمارے مدارس میں رائج ہے، تو کیا آپ انہیں اسلام سے باہر قرار دیں گے؟ ابو بکر جساس رازی، جن کے بارے میں ہم سب پڑھتے ہیں کہ کانا امام الحنفیہ فی عصرہ، یہاں اگر مل جائے تو کتاب دیکھیے جو ہمارے مطالعے میں رہی، 9 مقامات سے زیادہ ایسے ہیں جہاں پہ جساس رازی کی رائے معتزلہ کی رائے، جسے آپ درجہ امامت پر فائز فرماتے ہیں، اور جس کو آپ پڑھتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں انہوں نے معتزلہ کی حمایت کی ہے، کیا وہ اہل سنہ میں ہیں؟ آپ غور کریں کہ ہمارے زمانے میں اگر ایک دو سے کوئی انکار کر دے تو ہم کہتے ہیں کم سے کم یہ سنی نہیں رہا۔ وہ جو 9 چیزوں سے انکار کرتے ہیں، رؤیت باری تعالیٰ سے انکار کرتے ہیں، جادو کا انکار کرتے ہیں، اہل تشیع، قدوری اور جساس رحمہ اللہ، سب کے سب جادو کے منکر ہیں۔ ہم تو جادو کے قائل ہیں، اہل سنہ جادو کے قائل ہیں، یہ سب ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں الہاد کے خلاف کام کرنے کے لیے بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس بات کو بس سمیٹ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملحد کے ساتھ اگر مقابلہ ہو تو اپنے اخلاص کو دیکھنا چاہیے۔ بس اس پہ زیادہ بات کرنے کی بجائے میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے عمر بھر جب بھی میں کسی سے بحث مباحثے کے لیے بیٹھا ہوں
تو میں نے اللہ سے ہمیشہ دعا کی اور میرے دل سے یہ بات نکلتی رہی کہ اللہ میرا جو مخالف ہے حق اگر اس کے ذات ہے تو مجھے رجوع کی توفیق۔ تو اخلاص بھی تو چاہیے، دعا بھی تو چاہیے۔ جس کو آپ ملحد قرار دے رہے ہیں کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا مانگیے کہ اللہ حق جدھر ہے اسے بھی وہیں لے چل، مجھے بھی وہیں لے چل۔ ہم میں یہ جو ایک چھپی ہوئی خواہش اور تمنا ہوتی ہے نا کہ ہمارا مخالف زیر ہو جائے، ہمارا مخالف کسی طرح ذلیل ہو جائے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جو اس کی ہدایت کے اور ہمارے درمیان ہے۔ اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلے درجے کی چیز ہے کہ اگر اخلاص ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق، اس کی معرفت ہے اور دل سے تمنا ہے اس کی ہدایت کی، پھر اترو میدان میں، پھر اللہ کی مدد کی آتی ہے۔ مناظرہ پچھلے دنوں میں ہوا، اس پہ بھی دو قسم کے ہمارے علماء میں رائے آ رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے مناظروں سے تو باطل کو اور بھی رونق مل جاتی ہے، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، کسی فتنے کا، وہ بھی جو ہے ان کے ذہن میں بھی آیا، ان کے سامنے بھی آئی۔ اور یہ تحفۃ العلماء میں بھی ثانی رحمہ اللہ نے اکثر جگہوں پہ لکھا ہے کہ جو بہت سے فتنے ہیں علماء کی رد کی وجہ سے زیادہ جو ہے ان کو شہرت ملی اور رونق ملی، اور جو دوسرے ہمارے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، رد تو ہونا چاہیے، وہ اس طرح جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اگر رد نہ ہوگا تو پھر جو ہے اور بھی وہ انتشار پھیلیں گے۔ اس پہ ایک متوازن کیا موقف ہو سکتا ہے؟ حضرت دونوں طرف ہی حق ہے، جی جو یہ کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے بچوں پہ محنت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے کہ کسی بھی طرح ہمارے بچے الہاد کے قلع کما کے لیے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ان میں پیدا ہو اور گہرا علمی مطالعہ۔ بس تو مناظرہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ کفر اور حرام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم نے بھی کتابوں میں پڑھی ہیں ساری، اس سے کوئی شبہ نہیں، ہونا چاہیے، لیکن وہ میدان میں اترے جس کا اہل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ طریقہ بہت سے فرقوں کا ہے۔ گلی محلے سے کسی لڑکے کو پکڑ کے سامنے بٹھا لیا اور اس سے کا عقیدہ، وہ جو عقیدہ بیان کرے گا الہاد کا یا کفر کا یا کسی بدعت کا، کسی بھی چیز کا، اور ادھر کا جو مناظر ہے وہ علمی شخصیت ہے، مضبوط علمی شخصیت، وہ اگر ہار جاتا ہے، وہ بچہ گلی محلے کا، تو کون سی فتح پالی۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بات ہی اس چیزوں پہ ہونی چاہیے جو کسی بھی مکتبہ فکر کے نمائندے۔ بات کریں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تصوف، بات کریں جنید بغدادی، بات کریں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج بھی مکتوبات شریف سامنے ہم ایک چیز تلاش کر رہے ہیں۔ بات کریں شاہ ولی اللہ، بات کریں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ، ان پہ اب ایک آدمی ان کے بجائے کہتا ہے جی کہ گلی محلے میں فلان ایک یار صوفی ایسے ہوتے ہیں، تصوف ایسا ہے، یار اس بھنگی چرسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارا نمائندہ تھوڑی، نمائندہ لائیں، اس پہ بات نہیں کرتے لوگ۔ وہ چاہتے ہیں، نیت میں کھوٹ ہوتا ہے کہ مقابل فریق وہ ملے جو بالکل علمی سطح کا آدمی نہ ہو، تو اس سے کہنا کہ اب میں جیت گیا، یہ ہو گیا، اس سے پھر الہاد اور گمراہی اور پھیلتی ہے، پھر وہ اس سے کفر کو ترویج ملتی ہے، وہ اور پکے ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں کر سکا میں کر لوں۔ اجازت مجھے دیجیے، ٹھیک ہے؟ خیر عطا فرمائے۔ آپ اگر وقت طے کر کے آتے تو میں اور وقت بھی نکالتا، کسی وقت بات کرتا آپ سے۔ ہماری وجہ سے تکلیف اٹھائی، اس کے لیے معذرت۔ نہیں کچھ خوشی ہوئی، تو دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے ہماری میزبانی فرمائی۔ اللہ جل جلالہ اپنے شان کے مطابق آپ کی میزبانی فرمائے۔ آمین۔ آپ کی بھی، آپ کو بھی اللہ دنیا و آخرت میں خیر سے مالا مال فرمائے۔ آتے رہا کیجیے جب بھی آپ کو فرصت ملے، اور آگے تو اب شعبان، رمضان یہ مہینے آ رہے ہیں، اب ہمیں پہلے سے اطلاع کر دیں تو ہم آپ کے لیے ساری چیزوں کا بندوبست کریں، اور پڑھیے اور
اور ایک ہی کام ہو سکتا ہے بچوں کا زندگی میں، یا یہ پڑھ لو لکھ لو یا پھر کوئی اور کام کر، جیسے ڈاکٹر ہیں، شعبان میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جیسے ڈاکٹر ہیں، جیسے وکیل ہیں نا، اتنا ڈوب کے پڑھتے ہیں کہ 16 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح مشرقی علوم بھی ہے، اسی طرح ڈوب کے پڑھیں، اور آنے سے پہلے بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھی آئے ہیں، ہمارا تعلق ادارۃ العلوم العصریہ اسلام آباد سے تعلق ہے، وہاں تخصص پڑھایا جاتا ہے۔ الندوہ لائبریری کے متعلق ہم نے ساتھیوں سے سنا تھا کہ ماشاءاللہ ادھر لائبریری ہے، اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے کتابوں کا، اور یوٹیوب وغیرہ پہ بھی بہن کی ویڈیوز وغیرہ سامنے آئی تھی، تو پھر ساتھیوں کی خواہش ہوئی کہ اس کو جو ہے براہ راست اس کا جو دیکھا جائے تاکہ پتہ چل جائے ہمیں براہ راست۔ پھر صبح ہمارا الحمدللہ ادھر آنا ہوا، تو ماشاءاللہ ادھر جو نظام ہے، جتنا کتابوں کا ذخیرہ ہے، بہت ایک اچھا اقدام ہے مفتی صاحب کا۔ جو ہم نے اسلاف کی کتابوں میں سنا ہے، وہاں دیکھا ہے کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ وہاں علماء، طلباء اور جو جدید علوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایسے ماحول فراہم کرنے چاہیے کہ ان میں وہ آزادانہ طور پر بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ذہنی دباؤ کے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح مطالعہ کرنا چاہے، ان کو یہ ماحول فراہم ہو۔ تو اس کا عملی نمونہ ہم نے ادھر دیکھا، ماشاءاللہ ساتھیوں کا بہت جذبہ بنا، اور بہت جو ہے اچھے تاثرات ساتھی یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مفتی صاحب کی عمر میں، صحت میں بہت برکت عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جلال الدین ہے اور میں ادارۃ العلوم العصریہ کا طالب علم ہوں۔ ندوہ لائبریری کا نام بہت دنوں سے سن رہے تھے، اور ہمارے اساتذہ بھی اس اشتیاق میں تھے کہ اس علمی درسگاہ کو وزٹ کریں، اس کو دیکھیں۔ جو کہ ہم یہاں پہ آئیں تو بہت زیادہ پراسرار ہوئے، خوش ہوئے بہت زیادہ۔ یہاں کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں کی جو کتب کا ذخیرہ ہے وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے۔ مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی مطلب سختی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ ہر مکتب فکر کے لیے کھلی آزادی ہے۔ ہاں، حالانکہ یہاں پہ کتابوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی بہت اچھے ترتیب سے دی گئی ہیں، صدی کے لحاظ سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی دی گئی ہیں۔ باقی جو مختلف مذاہب ہیں، مختلف مسلک ہے، ان کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے۔ یہاں پہ جو مختلف درسگاہیں ہیں ان میں جیسے شبلی حال ہے، مختلف حالیں ہیں، اس میں تاریخ کی کتابیں الگ ہیں، فقہ کی کتابیں الگ ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھی ترتیب ہے۔ باقی یہاں پہ جو طالب علم آتے ہیں وہ صرف طلباء، مدارس طلباء نہیں آتے، بلکہ یونیورسٹی کے طلباء بھی آتے ہیں، کالج اور اسکولوں کے طلباء بھی آتے ہیں۔ اور یہاں پہ مزید کی بات یہ ہے کہ ساروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، کپڑے دھونے تک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ ان اکابر کا دست شفقت ہمارے سروں پر یہی اسی طرح سلامت رکھے، کیونکہ آج کل یہ جذبہ جو ہے نا مفقود ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ پاک انہی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کا سایہ ساری عمر ہمارے اوپر رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am Abdul Razak from district Bajawal. Currently میں پڑھ رہا ہوں اسلام آباد میں ادارۃ العلوم العصریہ میں، اور ٹوڈے ہم اپنے استاد محترم مولانا خداداد صاحب کے ساتھ آئے ہیں ندوۃ العلماء، جو ایک بہت بڑی لائبریری ہے۔ ہم نے تو سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ الحمدللہ آج ہمیں جو ہے وہ شرف، ہم نے وہ شرف حاصل کیا، ہمیں اللہ نے وہ شرف ہمیں دکھایا۔ میں اس پر بہت اللہ کا شکر گزار بھی ہوں، اور اپنے اس اساتذہ کا، اپنے دوستوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا ادارے پر آنے کے مشورہ دیا۔
अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर एक ऐसी किताबें देखी कि जो हमने सिर्फ नाम सुने थे और हमने किताबों में देखी थी और अपने असतिज़ा किराम जो है उनसे सुनी थी, लेकिन हमने देखी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो किताबें भी देखी। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर जो हमारे दूसरे साथी है, हमारे जितने भी हमारे करंटली हमारे पास मौजूद है साथी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई इन्हों से कि हमने तो पाकिस्तान मुल्क अज़ीज़ में बहुत बड़े मदारिस देखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जामिया दारुल उलूम कराची, जामिया दारुल उलूम हक्कानिया एक्सेट्रा, बहुत सारे मदारिस हमने देखे हैं, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती साहब की काविशें है, उनकी क़ुरबानी है, उनके हमारे लिए जो एक दर्द है, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो एक लाइब्रेरी बनाई है जिसमें एक हमारे अकाबरीन की और हमारे असलाफ़ की बहुत बड़े जो किताबों का ज़ख़ीरा है। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ आए, इस इदारे का विज़िट करें और यहाँ पर जो है हम इस किताबों को देखें। इसकी देखने के लिए तो बहुत बड़ा टाइम हमें जो है ना चाहिए होगा, तकरीबन 1 साल महीने, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये चाहिए। मैं और दूसरे साथियों को, मदरस के तलबा को भी ये इत्तला दूँगा, ये गुजारिश उनकी खिदमत में करूँगा कि आप आइए, इनके विज़िट करें और इनकी किताबों को देखिए, आप इंशाअल्लाह आपकी बहुत इल्म में इज़ाफ़ा हो जाएगा। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ की मैनेजमेंट का दिल के तहे गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया, टाइम दिया, हमारे साथ उन्होंने हमें सारी लाइब्रेरी का विज़िट कराया। ये तो हमारे अपने पिंडी इस्लामाबाद में थी और हमें सालों तक इसका पता ही नहीं था इस चीज़ का। बस इधर हम आए, अपने इंस्टीट्यूट के साथ टच हुए, इन्होंने प्लान बनाया कि हम यहाँ जाते हैं, और जाके जिस टाइम ये देखा तो यहाँ पर एक किस्म का जिस तरह शौक़ लग जाता है कि इतनी अच्छी और इतनी इल्मी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनका हमने आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था और देखा भी नहीं था। लास्ट ईयर KPK में हमारा चक्कर लगा था खुशहाल खान खटक लाइब्रेरी, लेकिन उधर ज़्यादातर जो थी वो शायरी और दूसरी जो थी वो बुक्स थी। लेकिन यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ का जो निज़ाम है, खाना पीना जितना सब कुछ, इवन कि एक्सरसाइज, जिम तक सब कुछ यहाँ पर, ताकि किसी बंदे को भी इल्म हासिल करने में कोई भी अगर वो जैसा वो घर में जिस तरह जो उसको माहौल मिलता है वही उसको माहौल, बल्कि उससे अच्छा माहौल जो है इन्होंने यहाँ पर दिया। और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हम तो यहाँ पर आके एक इम्प्रेस हुए बहुत ज़्यादा और हमें बहुत शौक़ लगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह के मज़ीद जो है इस तरह के निज़ाम हमारे पाकिस्तान में कायम रखे। और बस यहाँ पर जो जिस तरह का ये निज़ाम है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर रश उस तरह नहीं है। आजकल की यूथ जो है वो मोबाइल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम इन चीज़ों में लगी हुई है। इधर आते ही साथ ही शेर मुझे सबसे पहला जो याद आया वो यही था कि किताबें देखती हैं बुलंद शीशों की अलमारी से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। तो आजकल की यूथ को मेरा ये पैगाम है कि जिस यहाँ पर इन चीज़ों की कदर करें। ये चीज़ें जो हैं अब बहुत ज़्यादा बहुत रेयर हो गई हैं ये चीज़ें, और यहाँ पर हमने विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपकी जो भी फील्ड है, अगर उनका ताल्लुक़ जो है वो इस्लामिक बैकग्राउंड से है, जिस किसी भी उनका फ़िरके से है, शोबे से है, तो हर चीज़ यहाँ पर उनको मौजूद है। और यहाँ पर आके वो अपना एक सक्सेसफुल अपना जो है वो फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।